ہاں اچھا کنول اپنے ادارے کے بارے میں سب سے پہلے بتائیں کس طرح سے وہ کام کر رہا ہے, بنیاد کس طرح سے آپ نے رکھی اور اس وقت باقی لوگ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھو مائی امپیکٹ میٹر جو ہے نا اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے تھرو شفافیت لے کر آئے کہ جب آپ چیریٹی کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا بلیک باکس میں چیریٹی چلی گئی, آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اس کا. دوسرا یہ کہ آسانی لے کر آئے کہ پاکستانی 10 ملین پاکستانی ہیں جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں مگر ان کا دل پاکستان سے جڑا ہوا ہے, وہ پاکستان میں چیریٹی بھی کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ آپ ایک کلک کے تھرو سارے ادارے دیکھ سکیں جو پاکستان میں کام کرتے ہیں, ان میں سے کسی بھی ادارے کی کلک کے تھرو کسی بھی کیمپین پہ چیریٹی کر دیں. آپ نے پاکستان میں کسی کو راشن دینا ہے, ٹھیک ہے, چاہے خود پاکستان میں باہر ہیں, آپ نے پاکستان میں کسی کو راشن دینا ہے, آپ کو اگر اس کا شناختی کارڈ نمبر پتہ ہے, نام پتہ ہے, فون نمبر پتہ ہے, اس کو ایک کلک کے تھرو ڈیجیٹل واؤچر دے دیں, وہ اپنے گھر کے پاس والی دکان پہ جا کے وہ SMS دکھا کے اس کو راشن مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو نہیں پتا آپ نے کس کو دینا ہے تو جو ادارے ہیں انہوں نے پورے پاکستان سے ویریفائڈ بہت ہی غریب لوگوں کو ایپ میں پہلے سے ایڈ کیا ہے. آپ ان میں سے کسی کو بھی چوز کر کے ان میں سے ان کو کسی کو اڈاپٹ کر لیں فیملی کو, منتھلی راشن کے لیے, منتھلی ایجوکیشن کے لیے. آپ نے کسی کو IT ٹریننگ گفٹ کرنی ہے, آپ اس کو ایک کلک کے تھرو IT ٹریننگ گفٹ کر سکتے ہیں, اس کو IT ٹریننگ بھی ملتی ہے, راشن بھی ملتا ہے, لیپ ٹاپ بھی ملتا ہے آپ کی اسپانسرشپ سے. اور وہ بچہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ گیو دیم فش ٹیچ دیم ہاؤ ٹو فش, کہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر کچھ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے 120 بچوں کو گریجویٹ کیا ڈفرینٹ اداروں سے, تو وہ سارے بچے آلموسٹ کما رہے ہیں. کوئی کم کما رہا ہے, کوئی زیادہ کما رہا ہے, زیادہ کما رہے ہیں, لاکھ تک بھی کما رہے ہیں. مگر یہ وہ بچے تھے جو کہ پہلے نائی کی دکان پہ ہیں یا ٹیلر کی دکان پہ ہیں یا مینیل جابس پہ ہیں, ہیلپر کے طور پہ. تو ایگزیکٹلی اب وہ بچے آن لائن IT کے تھرو کما رہے. تو یہ تو اس طرح جو ہے یہ پلیٹ فارم ایسا ہے, اس میں پھر دوست ایک دوسرے کے آپ دوست بن سکتے ہیں جو ڈونرز ہیں, ایک دوسرے سے بینیفیشری شیئر کر سکتے ہیں. پھر ڈونر کے لیے بہت ہی آسانی ہے, اگر آپ دینے والے ہیں آپ کے پاس ادھر اس کے اندر والیٹ ہے, زکوٰۃ کیلکولیٹرز ہیں, گول سیٹ کر سکتے ہیں, کتنا پرسینٹ آپ کس کو دے رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, کیلکولیشن, مطلب اٹس ویری ویری ایزی. تو آپ کسی طرح جو ہے وہ اس کو یہ جو کنزمپٹیو چیریٹی ہے, یہ جو ویسٹڈ چیریٹی ہے, اس کو آپ ایک کسی ماڈل میں لے کر آئیں کہ سسٹمیٹک طریقے سے پاکستان کے اندر سے پاورٹی کو, غربت کو ایراڈیکیٹ کریں, ختم کریں. ہم نے اسی لیے پلیٹ فارم میں پوری ہسٹری رکھی ہوتی ہے شناختی کارڈ کے اگینسٹ آف بینیفٹس. اس سے اگر کسی کو وہ بینیفٹ مل گیا ہے تو کسی اور کو آپ دے دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا شناختی کارڈ کو مل چکا ہے, اس کو مل چکا ہے, اب اس کو کسی اور کو آپ دے سکتے. تو اس طرح ایکویٹیبلٹی ٹیکنالوجی میں یہ پاور ہے کہ وہ ایکویٹیبلٹی لے کر آ سکتی ہے, سسٹمیٹک طریقے سے ایک پرابلم کو ختم کر سکتی ہے. دس از اے وکڈ پرابلم. جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے, دیکھیں پرابلمس کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو ڈفرینٹ, ایک سمپل پرابلم ہوتی ہے, کمپلیکس پرابلم ہوتی ہے, پھر ایک وکڈ پرابلم ہوتی ہے وچ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سالو. تو وہ دا آئیڈیا واز کہ کسی طرح ٹیکنالوجی کو لیوریج کر کے اس وکڈ پرابلم کو سالو کیا جائے کہ جو لوگوں کے اتنا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے, ہم جو گداگروں کو ایک انڈسٹری میں, ایک مافیا میں دے رہے ہیں, وہ نہ دیں. جو ایکچولی ڈیزرونگ سفید پوش لوگ ہیں, حقدار ہیں, ان کو دیں, اور ان کو بھی سسٹمیٹکلی دیں, ایکویٹیبلی دیں, تاکہ جو پاورٹی ہے وہ ایراڈیکیٹ ہو. ایبسلیوٹلی. دیکھیں ایک فیملی کو آپ یا کسی ایک شخص کو سارے پیسے نہ دے رہے ہو, آپ ان کو ڈیوائڈ کریں سو دیٹ آپ ایک کے بجائے 5 فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہو. دیکھیں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جو نسل در نسل غربت ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے ایڈیکویٹ نیوٹریشن نہیں ملتا, وہ اکثر راتوں کو بھوکا سوتا ہے, تو اس کی برین کی پوری ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے نہ اسے ایڈیکویٹ ایجوکیشن ملتی ہے, وہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک ایسے, وہ آپ سے اور مجھ سے کمپیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی نہ تو اس کے پاس وہ ایکول اپرچونٹی نہیں ہے, نہ اس کا دماغ اس طرح سے ڈیولپڈ ہے, نہ اس کو اس طرح کی ایجوکیشن ملی ہے جس طرح ہمیں ملی ہے. وہ پھر سے غریب ہو جاتا ہے, پھر سے غربت کے. تو یہ سائیکل ہے, نسل در نسل, جنریشن آفٹر جنریشن, وہ سائیکل چلتا رہتا ہے. تو اس کا انہوں نے حل یہ بتایا کہ ایٹ لیسٹ ایک جنریشن کو سپورٹ کی ضرورت ہے, جس میں آپ میک شور کریں کہ ان کے بچے بھوکے, ان کو فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کریں. ناٹ کہ آپ نے لنگر میں ایک دفعہ کا کھانا پرووائڈ کریں, ناٹ دیٹ, فوڈ سیکیورٹی جس میں انہیں پتا ہو کہ ہر روز ایٹ لیسٹ انہیں کھانا جو ہے نا وہ بیسک کھانا وہ مل جائے گا. ہم نے جب یہ فوڈ سیکیورٹی, لوگوں نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ لوگوں کو تو اس طرح تو آپ ان کو بھکاری بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. نہیں, بھکاری بالکل ڈفرینٹ کلاس ہے, یہ بھکاری نہیں بن رہے. جن لوگوں کو منتھلی راشن ملنا شروع ہو گیا, وہ لوگ, وہ جو پیسے دہاڑی دار مزدور ہے, یا وہ بیوہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, یا کوئی اور ڈسیبلڈ ہے, یا ان کے وہ نہیں, ان کے جو وہ 10 پیسے کما رہے ہیں ان کو وہ اپنی سیلف ایجنسی, اپنے خاندان کو تھوڑا سا اور امپروو کرنے میں استعمال کر لیتے ہیں. صحیح. ان کے بچوں کو تھوڑا سا بہتر پہننے کے لیے مل جاتا ہے,
ان کا کانفیڈینس تھوڑا سا, وہی بچے جب کل کو بڑے ہوں گے دے ول بی contributing members of the society, جن کو بھوک کے لالے نہیں پڑے بیٹھے. اور دیکھیں وہی جو ہم پاؤں پہ کھڑے کرنے کی بات کریں نا کسی کو, کہ آپ ان کو سکھائیں کہ آپ نے مچھلی کیسے پکڑنی, تو آپ آہستہ آہستہ تیاری کرتے ہیں نا, یہ ایگزیکٹلی. دیکھو جو بھوکا ہے وہ کیا سیکھے گا, جس کے پیٹ میں کچھ ہے نہیں وہ سیکھ نہیں نہ سکتا. نہیں سیکھ سکتا. دیکھو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل تھا, جب ہجرت ہوئی تو ایک مہاجر فیملی کو ایک انصار فیملی نے اڈاپٹ کر لیا اور اس سے پاورٹی فوراً ایریڈیکیٹ ہو گئی. تو یہ تو مواخات کا ماڈل ہمیں اپنے ریلیجن سے بھی ملتا ہے, اور یہی وہ جو سائنٹیفک سٹڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک جنریشن کو آپ فوڈ سیکیورٹی اور ایجوکیشن سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں تو اگلی جنریشن کو اس کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ اگر دیکھو ہمارے پاکستان میں 1.2 ملین فیملیز میں بہت زیادہ یہ نسل در نسل غربت میں, مگر ہمارے پاپولیشن کتنی ہے؟ اگر 1.2 ریچسٹ فیملیز 1.2 جو پورسٹ فیملیز ہیں ان میں سے ایک ایک فیملی کو بھی اڈاپٹ کر لیں اور کہہ دیں گے ہم ان کو بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہم ان کو جو ہے وہ ایجوکیشن ان کے بچوں کو پرووائڈ کر دیں گے, ایک جنریشن کے بعد اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل. دیکھیں کتنا آسان ہے یہ, تو آپ آسانی سے کر بھی سکتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے کرنا اس لیے مشکل نہیں, بیکاز جب چیریٹی کی بات آتی ہے تو پاکستانی تو ٹاپ پہ ہوتے ہیں جو چیریٹی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بڑی درست بات انہوں نے کی کہ وہ چیریٹی آپ نے ایسے دینی کہ وہ صحیح بندے تک پہنچے. جس طرح فوڈ کی بات ہے, ایجوکیشن کی بات ہے, اس پہ ذرا فوکس ہونا بھی چاہیے. اچھا کنول, تھوڑی